ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. محترم سامعین حضرات، علماء کرام، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے نماز چھوڑنے کی وعید کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات میری ہمت افزائی فرمائیں گے. محترم حضرات، قرآن پاک میں مختلف عنوانات سے صراحتاً و اشارتاً تقریباً 700 جگہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے. 99 آیتیں تو نماز کی ترغیب و تاکید اور اس کی اہمیت و فضیلت کے متعلق آئی ہے. 20 آیات و حدیث کی حقیقت تھوڑے سے غور و فکر اور تدبر سے ہم پر منکشف ہوتی ہے، جن میں نماز کو دین یا دین کے اصل و اساس کہا گیا ہے اور نماز نہ پڑھنے کو کفر یا دین سے خروج اور دولت اسلام سے محرومی قرار دیا گیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت وما كان الله ليضيع ایمانکم میں اکثر مفسرین کے نزدیک نماز ہی کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور سورہ روم کی ایک آیت سے یہ مفہوم ملتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے آدمی اہل ایمان سے کٹ کر مشرکوں سے جڑ جاتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اسی طرح سورہ مرسلات کی ایک آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے متعلق احکام الہیہ کی تعمیل نہ کرنے والے یعنی نماز نہ پڑھنے والے گویا مومنین کے زمرے میں نہیں بلکہ منکرین و مکذبین میں گئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اور انہی آیت کی مضامین ترجمانی کی گئی ہے ان احادیث میں جن میں ترک نماز کو کفر یا کفر تک پہنچانے والا گناہ بتلایا گیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفرق بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بندہ اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فاصلہ ہے، یعنی بندہ اگر نماز چھوڑ دے گا تو کفر کی صلاحیت سے جا ملے گا. اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کی وصیت فرمائی، جن میں سب سے پہلی اور اہم دو باتیں یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرو، اگرچہ تمہیں ٹکڑے کر دیا جائے یا تم کو آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار کبھی دانستہ نماز چھوڑو، کیونکہ جس نے قطعاً جان بوجھ کر نماز ترک کی وہ ملت سے نکل گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا زحمہ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ اسلام میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو. اسلام میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو. یہ وجہ ہے کہ ترک الصلاۃ کے متعلق صحابہ کرام کے عام رائے یہی تھی کہ یہ اسلام یہ عمل اور بالکل کافرانہ ہے. اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. چلتا نہیں کچھ زور قضا کے آگے مشکل ہر ایک آسا ہے رضا کے آگے. اللہ جھکاتا ہے اسے ہر در پر جو سر نہیں جھکاتا خدا کے آگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.